بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، آج ہم بنا رہے ہیں دال ماش، کچھ نئے انداز میں، کچھ نئے طریقے کے ساتھ۔ امید ہے آپ کو آج کی ہماری ریسیپی ضرور پسند آئے گی۔ آج کی ہم دال ماش جو بنا رہے ہیں اس میں نے تھوڑی سی اپنی ریسیپی آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں۔ تھوڑی ڈیفرینٹ سی ریسیپی ہے، امید ہے آپ تھوڑی سی یونیک سی ریسیپی تو ضرور پسند کریں گے۔ تو اس کے لیے ہمیں جو انگریڈینٹ چاہیے بہت ہی سمپل سے ہیں۔ ادرک لہسن کا آپ نے پیسٹ لے لینا ہے، اس میں یار پیاز وغیرہ نہیں پڑے گا تو ادرک لہسن ہم نے تھوڑا زیادہ لینا ہے، اور ہم نے ٹماٹر بھی لے لیے ہیں۔ سرخ مرچیں میں نے 2 ٹی اسپون لی ہیں، ہلدی میں نے 1 ٹی اسپون لی ہے، تھوڑی سی میتھی آپ نے لینی ہے ٹیسٹ کے مطابق، اور خشک مسالے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال لیجئے، خشک دھنیا ہو یا زیرہ، کلونجی اور نمک، بس سمپل سے مسالے ہیں۔ تھوڑا سا دیسی گھی ہم نے لے لیا ہے تقریباً 3 ٹیبل اسپون کے برابر، تھوڑا سا دھنیا، اور 4-5 جوے ہم نے لہسن کے لے لیے ہیں جو کہ ہمیں تڑکے میں ضرورت پڑیں گے۔ تو اب ہم پہلے اپنی دال کو تیار کر لیتے ہیں۔ دال کو میں نے آلریڈی بوائل کر لیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے پتیلا لے لیا، اس میں ہم نے آئل شامل کیا ہے۔ جیسے دال ماش میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جتنا آئل شامل کر رہے ہیں نا اتنی وہ مطلب ہری ہری اور بہت مزیدار سی بنے گی۔ سب سے پہلے آئل کے اندر ہم ٹماٹر اور ہری مرچیں ڈالیں گے، 2 سے 3 ہری مرچیں آپ لے سکتے ہیں۔ یہ تقریباً ½ kg دال کی ریسیپی ہے، تو اس سے مطابق آپ اپنے سالن کے مطابق آپ اس کا اندازہ کر لیجئے۔ یہ ½ kg کی ہے تو اس میں نے 3 لی ہیں گرین چلیز، اور ہم نے لہسن ادرک کا پیسٹ جو ہے وہ شامل کیا ہے۔ اور لہسن ادرک کا پیسٹ شامل کرتے وقت آپ اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیجئے، اور پھر آپ اسے بھونیے۔ اسے یہ ہوتا ہے جب لہسن ادرک کا پیسٹ آپ فوراً سے ڈال دیتے ہیں نا تو وہ فوراً جلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اس میں تھوڑا سا پانی پہلے ہی شامل کر لیں، اسے اچھی طرح سے پیسنے سے بعد تھوڑا سا پانی شامل کر رہے ہیں، یا جب آپ اسے مسالے میں ڈالیں تو اس سے اندر تھوڑا سا پانی اگر آپ شامل کر لیں تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا مسالہ جلے گا نہیں۔ پھر اپنے اسپائسز شامل کر لیجئے۔ اسپائسز شامل کرنے کے بعد آپ نے جو دال بوائل کر کے آلریڈی رکھ لی تھی وہ آپ نے اس میں شامل کرنی ہے، اور اس مسالے کے اندر اچھی طرح سے مکس کرنا ہے۔ بہت زیادہ بھی دال کو آپ نے نہیں ہلانا، کیونکہ دال ابلی ہوئی ہے تو یہ ٹوٹنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ آپ کوشش کیجیے کہ جب دال وغیرہ ابالیں تو اسے 90% تک ڈن کیا جائے۔ بہت 100% جب ہم کر دیتے ہیں نا تو اس سے یہ ہوتا ہے دال بالکل وہ اس سے دال والا نا ٹیکسچر ختم ہو جاتا ہے، وہ چیز نہیں رہتی ہے پھر دال میں۔ آپ دال کو بھونتے جائیں تھوڑی دیر کے لیے، آہستہ آنچ میں بھونیں، پھر اس کو تھوڑا سا پانی ڈال کے دوبارہ سے اسے رکھ دیجیے دم پہ۔ اور ادھر ہم اس کا تڑکا تیار کر لیتے ہیں۔ اس کے لیے دیسی گھی ہم نے لے لیا ہے، دیسی گھی جو ہے وہ ہم فرائی پین میں لے لیں گے۔ فرائی پین کے اندر ہم نے دیسی گھی جب گرم ہو جائے گا تو لہسن سے چون کو ہم درمیان سے کاٹ کے ڈال دیں، یا آپ ثابت ڈال دیں، جیسے آپ ڈالیں چھوٹے ہیں تو ثابت ڈال دیں، بہت موٹے درمیان سے کاٹ لیجئے، اور انہیں اچھی طرح سے سلو آنچ پہ آپ نے اسے کرنا ہے فرائی۔ بہت زیادہ ہائی فلیم نہیں کیا جانے، اس سے سالن جل جاتا ہے، آپ تڑکا بنا رہے ہیں وہ جل جائے گا۔ اچھی طرح سے گولڈن براؤن ہو جائیں گی تو آپ اسے تڑکا لگائیں اور اسے تھوڑی دیر لیے دم پہ چھوڑ دیجئے۔ دیر دم دینے کے بعد جب اس تڑکا اٹھائیں گے تو کیا زبردست اور کیا اس کی رنگت تیار ہوئی ہے، آپ دیکھیں یلو یلو، اور بہت ہی زبردست ہماری دال تیار ہوئی ہے، بہت ہی زبردست۔ اور اس سے ایک دانہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اور بہت خوشبودار دال تیار ہوئی ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی ریسیپی ضرور پسند آئے گی۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو